امام سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک شخص حج پر تھا. اب راوی امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے اس کو دیکھا کہ وہ اپنے سفر کے دوران حتیٰ کہ طواف کے دوران اور مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں جہاں بھی گئے، وہ قدم نہیں اٹھاتا تھا جب تک ہر قدم پہ درود پاک نہ پڑھ لے. ہر قدم پہ درود پاک پڑھتا تھا. امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا فَقُلْتُ أَبِعِلْمٍ تَقُولُ هَذَا، کیا آپ یہ جو عمل کر رہے ہیں، ہر قدم پہ درود پاک پڑھتے ہیں اور دوسرا قدم رکھتے نہیں جب تک درود پاک نہ پڑھ لیں، کیا آپ کسی حدیث اور کسی روایت جو شرعی علم ہے، سند ہے، کسی علمی سند کی بنیاد پر یہ کام کرتے ہیں؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں، میں علم شرعی کی سند کی بنیاد پر یہ کام کرتا ہوں. ثم قال، اس نے پوچھا من انت، اے پوچھنے والے آپ کون ہیں؟ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ امام سفیان ثوری ہیں. اتفاق سے جیسے حج پر آپس میں ساتھی مل جاتے ہیں، ہم سفر ہو جاتے ہیں. آپ کون ہیں؟ قلت سفیان الثوری، میں نے کہا میں سفیان الثوری ہوں. قال العراقی، اس نے پوچھا سفیان ثوری جو عراق کے ہیں، یعنی جو امام ہے جلیل القدر؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں. اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے درود پاک ہر قدم پہ پڑھنے کا وظیفہ اس وجہ سے شروع کیا کہ اس نے کہا کہ میں 1 سال پہلے وقت میں اپنی والدہ کے ساتھ حج کرنے آیا تھا. میری والدہ نے مجھے کہا دوران طواف کہ بیٹے میری خواہش ہے کہ مجھے کعبۃ اللہ کے اندر داخل کرو، میں کعبۃ اللہ کے اندر جا کے عبادت کروں. دروازہ کھلا ہوگا، جو اس زمانے کھول دیتے تھے. یہ تو تابعین کے بعد اتباع التابعین اور سلف صالحین کا زمانہ ہے. تو میری والدہ نے خواہش کی، سو میں نے اپنی والدہ کو اٹھا کے کعبۃ اللہ کے دروازے سے گزار کے اندر داخل کیا. جو ہی کعبۃ اللہ کے اندر میری والدہ داخل ہوئی، اس کا پیٹ پھول گیا، متورم ہو گیا اور چہرہ سیاہ ہو گیا. اور اس حالت میں میں پھر اس کے پاس پریشان ہو کر بیٹھ گیا. چہرہ متورم ہے، چہرہ بالکل سیاہ ہو گیا ہے اور پیٹ پھول گیا ہے اور قریب مرگ اس کی حالت ہو گئی ہے. میں پریشان ہو کے بیٹھ گیا. میں نے ہاتھ اٹھائے کہ باری تعالیٰ اب اس حالت میں اپنی والدہ کو کہاں لے کے جاؤں اور کعبۃ اللہ سے باہر بھی نکالوں تو بڑی شرمساری ہے، سب لوگ طواف کرنے والے کیا کہیں گے. کہ اس حالت پریشانی میں تھا کہ اچانک سفید لباس پہنے ہوئے نورانی چہرے کے ساتھ کوئی شخص اندر داخل ہوا اور اندر آ کر اس شخص نے میری والدہ کے چہرے کی طرف اشارہ کیا. فبیدہ، چہرہ روشن ہو گیا سفید نور کے ساتھ. پھر میری والدہ کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا. فبیدہ، اس کا بطن بھی بالکل اس کی سوجن اور سویلنگ اور نارمل ہو گیا. پھر اس کی مرض ختم ہو گئی اور شفا یاب اور صحت یاب ہو گئی. جب وہ جانے لگے وہ نورانی چہرے والے اس کو شفا یاب کر کے، اس کے چہرے کو منور روشن کر کے اور اس کی ورم دور کر کے جانے لگے، تو میں آگے دوڑا. میں نے عرض کیا من انت الذی فرجت عنی، اے میرے غم اور میرے اندوہ کو اور میری پریشانی کو اور میری مصیبت کو ختم کرنے والے آپ ہیں کون؟ بتائیں تو صحیح. انہوں نے جواب دیا قال انا نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں تیرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس کی والدہ کی عادت کیا تھی کہ اس کی والدہ کثرت کے ساتھ آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا کرتی تھی، کثرت سے درود و سلام پڑھتی تھی. اس کے دیگر اعمال کی وجہ سے وہ گرفت میں آ گئی، مواخذہ ہو گیا، قریب اس کے کہ وہ مر جاتی یا اسی حال میں رہتی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت سے درود پاک کا صلہ آ کے عطا فرمایا. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ نے اتنا بڑا کرم کر دیا تو مجھے کوئی نصیحت کر جائیے، حکم دے جائیے، میں کیا کیا کروں زندگی میں. آپ نے فرمایا اے بندے، اے میرے امتی، ایک ہی نصیحت ہے کہ کوئی قدم نہ رکھنا نہ اٹھانا جب تک ہر قدم پہ مجھ پہ درود و سلام نہ پڑھ لیں. اس دن سے میں ہر قدم پر آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتا ہوں. یہ وظیفہ مجھے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے نصیب ہوا.